کے ولی گزرے ہیں، 1 سال حج کرتے تھے، 1 سال جہاد پر جاتے تھے، 1 سال حج کرتے تھے، 1 سال جہاد پر جاتے تھے۔ 1 سال ان کے حج کی باری آئی تو حج پر جانے لگے۔ جب حج پر جانے لگے نا تو ان کے پاس 5000 اشرفیاں تھیں یا 500 تھیں، اشرفیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ راستے میں جب جا رہے تھے نا تو ایک عورت کو دیکھا جو مردہ بطخ کے پروں کو کھینچ رہی تھی، جیسے مرغی کی کھال اتاری جاتی ہے نا، تو وہ عورت مردہ بطخ کے پروں کو کھینچ رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا راز ہے، رہنے دو، مہربانی کرو، تم اپنا کام جاؤ، جس چیز سے تمہیں غرض نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھتے کیوں ہو؟ جم گئے، ولی تھے نا اللہ کے، ٹھہر گئے، کہا نہیں بتا کر کیا رہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، بتا تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا بار بار اصرار اس عورت کو مجبور کر رہا تھا بتانے پر، بالآخر اس عورت نے بتا دیا، کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، میرا خامد فوت ہو چکا ہے، میرے گھر کے اندر میری 4 بچیاں ہیں، لیکن 3 دن گزر گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوک اس قدر نڈال کر رہی ہے کہ اب ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہے، لیکن ہاتھ پھیلا نہیں رہی۔ جب حالت یہ ہو جائے، موت غالب آنے لگے اور تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہو، تب حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بطخ اگرچہ مر چکی ہے لیکن میرے لیے یہ حلال اس لیے ہے، اور میں اسے کھانا اس لیے چاہتی ہوں کہ میری بچیوں کا پیٹ بھر جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورت کے ان الفاظ کو سنا، چیخ ماری اور حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ان 5000 اشرفیوں کو لیا، اس عورت کو کہا بہن اپنا دامن کھول، اس نے دامن کو کھولا، 5000 اشرفیاں اس کے اندر ڈال کر حج پر گئے نہیں ہیں، وہاں سے واپس آ گئے، گئے نہیں ہیں، وہاں سے واپس آ گئے ہیں۔ واپس آئے تو کچھ عرصہ گزرا، ایک آدمی ملا جو حج پر گیا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے فرمایا کہ بھائی مبارک ہو، اللہ تیرا حج قبول کرے۔ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو، اللہ تیرا بھی حج قبول کرے۔ ایک بندے سے کہا، پھر آگے گئے، ایک دوسرا ملا، کہا بھائی اللہ تجھے تیرے حج کو قبول کرے، تجھے مبارک ہو۔ اس نے بھی یہی جواب دیا، عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو، تیرا حج قبول اللہ فرمائے۔ کہتے ہیں میں نے 3-4 لوگوں سے ایسے کہا، پھر ایک مجھے بندہ ایسا ملا، اس نے کہا عبداللہ یاد کر جب مکہ کی وادیوں میں خانہ کعبہ کے گرد میں گھوم رہا تھا اور تو بھی گھوم رہا تھا، تیری اور میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کیسی ملاقات تھی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں تو حج پر گیا نہیں، یہ ملاقات کی باتیں کیے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تیری اور میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک اسی حالت پریشانی کے اندر سو جاتے ہیں، خود تو سو گئے، قسمت جاگ گئے۔ رسول اللہ تشریف لائے، سرکار نے فرمایا عبداللہ تو نے میری بیٹی کی حاجت روائی کی ہے، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، تو نے اس کی ایک تکلیف کو دور کیا ہے، تو اگرچہ حج پر گیا نہیں ہے لیکن میرے رب کو میری اولاد کے ساتھ جو تو نے پیار کیا ہے وہ اتنی ادا پسند آئی ہے کہ رب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور اسے حکم دے دیا ہے کہ ہر سال حرمین میں جا کر عبداللہ کی طرف سے تو نے حج کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ اب تو حج پر جا یا نہ جا، وہاں تکلیف کے تو یہ برداشت کر نہ کر، سفر کر نہ کر، تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ مسلسل حج کرتا رہے گا، اب تیری مرضی ہے کہ تو وہاں جائے گا۔